بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ دو تین بڑے ڈسٹربنگ ایونٹس ہیں پاکستان میں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ اور بھلے ٹیلی ویژن پر جتنا مرضی آپ جھوٹ بولیں اور یہ سمجھیں کہ یہ سوسائٹی بہت اچھی ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے، عملی طور پر گھٹن ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، رول آف لا نہیں ہے، کلنگ ہے، اور غریب آدمی پستا چلا جا رہا ہے، اور یہ معاشرہ کوئی امید کی کرن جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں دے رہا نوجوانوں کو۔ ٹک ٹاکرز، ینگ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل، تھل سے خوشاب سے ینگ ٹک ٹاکر اقرا قتل، کراچی میں ہم دیکھتے ہیں سلمان فاروقی کے ہاتھوں ایک بہن سڑکوں پر معافیاں مانگ رہی ہے اور بھائی کی مار پیٹ ہو رہی ہے۔ پھر نتاشا کو بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، امیر خاندان پتہ نہیں انڈر انفلوئنس تھی کیا تھی، کیسے مقدمے ختم ہوئے اور قتل جو ہے وہ شی گاٹ اوے ود ایوری تھنگ، اور بڑے آرام سے، کیونکہ جو با اثر لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، قانون ان کو نہیں پکڑتا۔ ایک تو یہ سٹوری پوری کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، اور دوسرا ایک ڈیلیگیشن پہنچا ہے پاکستان کا یونائٹڈ نیشن میں، امریکہ میں لابنگ کرنے کے لیے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہ جو ایک اتحاد کی فضا بنی تھی بھارت کے خلاف، اس کو بھی اس حکومت نے پارا پارا کر دیا۔ اور پی ٹی آئی جو ایکچولی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں وہ ڈیلیگیشن ہے، ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں، اور اس میں وہ ڈاکٹر مصدق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جلیل عباس جیلانی صاحب کا بھی نام لیا گیا تھا، مجھے وہ تو نظر نہیں آئے، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں، جو سب سے پاپولر جماعت ہے۔ اور پھر جو پاکستان کے وہ ایریاز جہاں پر یہ ساری دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کارروائی ہے، جو ڈائریکٹلی جہاں کے لوگ وکٹم بنے ہیں، کے پی کے جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کوئی نمائندہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ اور اگر آپ کمپیریزن کریں بھارت کے ساتھ، تو بھارت نے اپنا جو ڈیلیگیشن باہر بھیجا ہے اس جنگ کے بعد ڈپلومیسی کے لیے، اس ڈیلیگیشن کی قیادت جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں ہر جماعت سے ملنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ اب پی ٹی آئی کو اس ڈیلیگیشن میں بھی شریک نہیں انہوں نے کیا، حالانکہ یہ پی ٹی آئی کی یوتھ تھی جس نے اس جنگ میں ان کا جو اپنا پولیٹیکل ڈومیسٹک جو صورتحال تھی، جو عمران خان کا دکھ تھا ان کے دلوں میں، اس کو بلایا، ایک سائیڈ پہ رکھا، اور بھرپور طریقے سے بھارت کے خلاف جنگ میں وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آئے، اور ہم نے وہ میڈیا وار جیتی۔ لیکن اس جماعت کا نمائندہ ہی نہیں ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو آج بھی ریکگنائز کرنے کے لیے یہ شہباز شریف کی حکومت تیار نہیں ہے، تو کون سا پھر آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اس ملک سے مخلص ہونے کی بات کرتے ہیں؟ اور یہ جو ساری سچویشن ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے یہ جو واقعات ہوئے ہیں۔ جو ثنا یوسف 16-17 سال کی ٹک ٹاکر، دیکھیں خوبصورت چہرہ، اور کوئی اس میں کوئی اس سوسائٹی کے حوالے سے، کوئی مذہب کے حوالے سے کوئی اس نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کو جا کے اس کے گھر میں قاتل نے گولیاں مار دی۔ اسی طرح جو سلمان فاروقی نے کراچی کی سڑکوں پر ظلم کیا، اسی طرح جو نتاشا جس طرح سے بچ نکلی تھی میں نے آپ کو بتایا، اور پھر وہ تھل کی شہزادی جو کے نام سے مشہور تھی ٹک ٹاکر اقرا، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے اپنے ماموزاد بھائی نے مار دیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں۔ آپ عدالتوں میں جائیں، آپ کو انصاف نہیں ملتا، انصاف کے نام پر مذاق ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر یہ یقین ہو کہ انصاف ہو جائے گا اور جو جرم کرتا ہے اس کو سزا ملے گی، تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ رول آف لا اس لیے نہیں ہے کہ جو حکومت ہے وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے۔ جو حکومت ہے وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئی۔ اس حکومت کو یہ پتہ ہے، ان سیاستدانوں کو یہ پتہ ہے کہ جیتنے کے لیے ہمیں کوئی عوام کی تائید کی، حمایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بن جانا ہے۔ تو جب حکومت
جواب دہ نہیں ہے عوام کو، تو عوام کی بھلائی کے لیے وہ کیوں کچھ کرے گی، کیا کرے گی؟ اور یہ جو لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، جو انہی لوگوں سے جن کا رشتہ داریاں اور تعلق ہے، یہ سر عام بربریت پھیلا رہے ہیں۔ یہ جو سلمان فاروقی کا واقعہ ہے، اس میں پولیس کے ہتھے، جب وہ عدالت میں آج پیش ہوا تو عوام کے ہتھے چڑھا تو کیسے دوڑ لگائی، یہ عوام کا غصہ تھا۔ اور اس سے پہلے ویڈیو آپ دیکھیں، جس پروٹوکول سے اس کو لایا جا رہا ہے، اس کا فوٹو سیشن کیا جا رہا ہے صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ جی اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نتاشا کو بچانے کے لیے اس دن جس وقت یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بے گناہ مزدور مارے گئے تھے، وہ جس طریقے سے آ کے لا انفورسمنٹ نے اس کو وہاں سے نکالا اور پھر اس کے بعد اس کے مقدمے کو مینیج کیا گیا۔ کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں، سب کو پتہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، جس کا تعلق ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کو قانون کچھ نہیں کہے گا۔ یہاں پر کس کو قانون نے انصاف دیا ہے؟ یہاں پر ایک اس طرح کی ایک غیر قانونی اس پاکستان میں اس وقت ساری صورتحال ہے، اور ویجیلنٹ جسٹس لوگ خود سڑکوں پر آ کر اگر احتساب کریں تو کریں، عدالتیں تو کچھ نہیں دے رہی، لا انفورسمنٹ تو کچھ نہیں دے رہی، کیونکہ وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو پکڑنے کے پیچھے ہیں۔ یہ سمبڑیال کا الیکشن آپ دیکھیں کیا ہوا، پولیس وہاں پر کوئی لا انفورسمنٹ کے لیے تھی؟ نہیں، پولیس وہاں پر نون لیگ کو جتوانے کے لیے تھی۔ اچھا، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نون لیگ کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما افضل چند کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ووٹ اس لیے نہیں پڑے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور مسلم لیگ نون کو تو ووٹ پڑے ہی نہیں۔ چند صاحب کہتے ہیں یہ ووٹ تو پی ٹی آئی کو پڑے ہیں۔ چند صاحب کہتے ہیں کہ اگر انتظامیہ ہمارے ساتھ ہو اسی طریقے سے جیسے نون لیگ کے ساتھ تھی تو ہم بھی 45-47 ہزار ووٹوں سے جیت جائیں۔ تو جناب، یہ تو اس حکومت کے جو الائی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ حکومت چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کی بنیاد پر، یہ ان کے رہنما کہہ رہے ہیں، وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہوا وہ تو ایک علیحدہ دیکھنے والی بات ہے، جو لاٹھی چارج ہوا، جو مارا پیٹا گیا، جس طریقے سے صندوق لے کے وہاں سے بھاگے اور دوڑے نون لیگ والے یا اس انتظامیہ جو پنجاب کی جو انتظامیہ ہے، یہ بنیادی طور پر جو گورننس کا ایشو ہے، یہ جو قتل و غارت ہے، اس کی وجہ بیڈ گورننس ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ حکومت عوام کو جواب دہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور ہم بٹھا دیے گئے ہیں، اور ہم نے جو ہم چاہیں وہ ہم کریں۔ تو یہ نہ نتاشا، نہ ثنا یوسف قتل ہوتی، نہ اقرا قتل ہوتی، اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ قاتلوں کو کہ اگر ہم نے جرم کیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اور سلمان فاروقی اس لیے کہ وہ کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، کوئی میڈیا ہے، کس طریقے سے وہ دندناتا پھر رہا ہے، یعنی ایسا بندہ، اور پھر کیسا پولیس اس کو پروٹوکول دے رہی ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی جو مطلب آپ کی جو، اگر ہم جو 2024 کے الیکشن کو لیجیٹیمیٹ بھی مان لیں تو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت، لیڈر آف دا اپوزیشن، ان کا آپ ان کو لے کے نہیں گئے، آپ نے ان کو آئسولیٹ کر دیا۔ کیا میسج دے رہے ہیں آپ دنیا کو اور پاکستان میں لوگوں کو؟ یہی جمہوریت ہے؟ از دس ڈیموکریسی؟ بہت افسوسناک۔ لیکن جو ان کا کھوکھلا پن ہے، جو ان کا اس حکومت کا جو گھٹیا پن ہے، وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔